بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قربانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی، دلوں کی پاکیزگی، کس جذبے اور کس اطاعت کے جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے، وہ جذبہ اور اسی طرح وہ خلوص اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف دلوں کا خلوص اور وہ جذبہ اطاعت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جن کے دماغوں پر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہر وقت مادی منافع اور نفع اور نقصان کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے اس حکم کو بھی مادیت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں اور یوں ہی بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانوروں کا خون بہا کر کیا فائدہ ہوگا، کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے، کسی مجبور کا سہارا بن جاتے۔ سب سے پہلے تو ان کی اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی۔ اصل منشأ خداوندی کو سمجھنا چاہیے۔ منشأ خداوندی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ انہوں نے بیٹے کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا، اللہ سے یہ گزارش اور مہلت نہیں مانگی کہ بیٹا اتنی مدت کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، میرا سہارا بنے گا، یہ اگر قربان ہو جائے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بھی ختم ہو جائے گا، یہ کچھ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی اطاعت میں منشأ خداوندی کو پہچانتے ہوئے اس کو بجا لانے میں لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں کے دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے۔ انسان کے اندر وہ جذبہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، کہ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی ہر چیز اسے ہیچ نظر آئے، دنیا کی کوئی چیز کے اس کے سامنے حیثیت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری زندگی ہی اللہ کی مرضیات پہ گزارنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ جذبہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آج ہم ایک دو مسئلے بیان کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، وہ 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسی طرح کا حکم دیا تھا
تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہی عمل رہا کہ وہ آپ علیہ السلام کے نام سے قربانی دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے جس کا پہلے انتقال ہو چکا ہو۔ اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو قربانی خود کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، البتہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، اور اگر مرحومین کے نام سے قربانی کرے تو اس کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک مسئلہ جو احباب ہمارے پوچھتے ہیں اس کی بھی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں۔ پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر قربانی کی استطاعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، اور اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو۔ تو ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا ایک مینڈھا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جیسے ایک نماز پڑھ لینے سے پورے گھر والے ذمے سے ساقط نہیں ہوتے، ایک شخص زکوٰۃ دے دینے سے پوروں کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، ایک پر حج فرض ہے اور گھر میں دوسرے افراد پر بھی حج فرض ہے تو دوسروں کے ذمے سے وہ عبادتیں جیسے ساقط نہیں ہوتی، ایسے ہی قربانی بھی ایک الگ عبادت ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ الگ الگ فرض ہوئے ہیں، اسی طرح قربانی بھی الگ فرض ہے۔ تو ہر ایک جو صاحب نصاب ہے اس کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی والے عمل میں ہم کو خوب شوق و ذوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریا و نمود سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔